Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں اور پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سیگمنٹ میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آئیے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہم سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن پاک کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیان فرمایا۔ یعنی جس طرح لوح محفوظ میں جس ترتیب سے تھا، اس ترتیب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیان فرمایا۔ اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے حساب سے الگ الگ آیتیں ہو کر نازل ہوا۔ کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں اترتی، پھر پہلی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت کی ہے، اس لیے اسے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے۔ تو وہ آیتیں اسی صورت میں اور اسی جگہ رکھ دی جاتی، اسی ترتیب کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح نازل تو الگ الگ ہوا، یعنی جیسے ایک ہے سورہ بقرہ اور ہے سورہ آل عمران۔ اب جیسے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو پوری سورہ بقرہ پہلے آتی ہے، پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، سورہ نساء شروع ہوتی ہے، سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اس طرح۔ لیکن نازل ایسا نہیں ہوا کہ پہلے سورہ بقرہ پوری نازل ہو گئی، پھر سورہ مائدہ یا پھر سورہ آل عمران نازل ہو گئی، پھر سورہ نساء نازل ہو گئی، سورہ مائدہ نازل ہو گئی۔ اس طرح نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن مجید علیحدہ علیحدہ نازل ہوا ہے۔ جیسے کچھ آیتیں سورہ بقرہ کی نازل ہوئی، کچھ آیتیں پھر سورہ آل عمران کی نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ابھی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ فلاں صورت کی ہیں، اور اسے فلاں آیتوں کے بعد رکھ دینا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی طرح قرآن مجید کو یاد کرتے اور نماز میں اس طرح ہی تلاوت کرتے، اور ہم تک بھی اسی طرح پہنچا ہے۔ پیارے بچوں، اب چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف، اور پروگرام کے پہلے راؤنڈ کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہیں جو ہمیں اپنے اپنے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، اور ہمارے ججز بھی یہاں پر موجود ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آیتیں بچوں نے تلاوت کی ہوں گی اس کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی آپ کو سنائی جائے گی۔ تو پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف جاتے ہیں، ججز سے کچھ سلام دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو بچے یہاں پر 4 موجود ہیں جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سے بھی کچھ ان کے نام پوچھتے ہیں، کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو اب چلتے ہیں ان بچوں کی طرف جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اس راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس طرف سے شروع کرتے ہیں۔ جی آپ اپنا نام بتائیں۔ آپ کا نام؟ غلام طاہر تاری، غلام طاہر تاری۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ 5D۔ مدرسۃ المدینہ 5D۔ حافظ ہیں آپ؟ جی۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ سید عبد الرحمن، سید عبد الرحمن۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ فاروق اعظم۔ مدرسۃ المدینہ فاروق اعظم۔ جی آپ کا نام؟ محمد رضا اتاری، محمد رضا تاری۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ شکیل گارڈن۔ جی آپ کا نام؟ محمد سہیل اتاری، محمد سہیل اتاری۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ۔ ماشاءاللہ۔
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ یہ 4 بچے موجود ہیں جن کے ابھی ہم نے نام سنے اور کچھ تعارف لیا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. پہلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں یہ ایک ایک آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ یہ ترتیل کے انداز میں پڑھیں گے. آپ کو ترتیل کے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اگر آپ نے ترتیل کے انداز میں نہیں پڑھا تو پاسبل ہے کہ ہمارے ججز جو سن رہے ہیں وہ آپ کے اس کے بھی نمبر کاٹ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو غلطیاں ہوں گی وہ تو ہماری رہنمائی کریں گے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کی ترتیل کی وجہ سے بھی آپ کے نمبرز کٹ جائیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف، شروع کرتے ہیں. جی شروع فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یکذبون بیوم الدین. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ مطففین کی آیت نمبر 9 تا 13 کی تلاوت فرمائی. آئیے بچوں اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. تو بچوں ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گناہگار. جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں. پیارے بچوں ان آیتوں کا خلاصہ یہ کہ کافروں کا نامہ اعمال مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جو نہ مٹ سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، یہاں تک کہ ان سے ان اعمال کا حساب لے لیا جائے اور ان اعمال پر انہیں سزا دے دی جائے. اور جس دن اعمال نامے کی وہ کتاب نکالی جائے گی تو اس دن ان جھٹلانے والوں یعنی انکار کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جزا ملنے کے دن یعنی قیامت کا انکار کرنے والے ہیں. اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں. قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1، وہ حق سے بڑھنے والا ہو اور مخلوق کے ساتھ معاملات کرنے میں ان پر ظلم کرنے والا ہو. نمبر 2، اپنی باتوں اور اپنے کاموں میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہو. نمبر 3، اور جب اس کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں معاذ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی وحی نہیں بلکہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو پیارے بچوں، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا. جو قرآن مجید کو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں کہتے،
جو قرآن مجید کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے پیارے بچوں نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی، تو اب ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور ججز سے پوچھتے ہیں کہ بچوں نے کیسی تلاوت کی اور کتنے نمبرز ان کو دیں گے۔ تو چلتے ہیں آصف بھائی کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ جی ماشاءاللہ، رضا اتاری نے کمسین ہیں، ننھے منع قاری ہیں ماشاءاللہ، ادائیگی، لہجہ، آواز بہت اچھی ہے اور ترتیل کے انداز میں انہوں نے تلاوت کرنے کی کوشش کی۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے میں تھوڑا جلدی آپ نے دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتاب مرقوم، یہاں قوف جو ہے نا بیٹا، یہ حرف مستعلیہ ہے، اس کو پر کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ویل یومئذ للمکذبین، جو ذال ہے، آپ نے ذال مشدد ہے نا، اس کو آپ نے بہت جلدی سے ادا کرتے ہوئے گزر گئے، للمکذبین، تو حرف مشدد حرف کو تھوڑا ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ مجھے امید ہے آپ مزید ان پر توجہ دیں گے تو آئندہ بہت اچھا پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اینڈ امید ہے کہ آپ 100 میں سے 100 نمبر لے سکیں گے انشاءاللہ۔ اس بار آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ ہمارے کمسن قاری قرآن محمد رضا اتاری، قبل اس سے کہ میں اپنے کمنٹس ان کی خدمت میں پیش کروں، جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ ماشاءاللہ مستقبل کے عالم دین، مفتی دعوت اسلامی آپ ان میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کی، چونکہ میرا شعبہ قرآن سے ہے، ترتیل سے، قرآن کریم سے ہے، تو میں ان میں ماشاءاللہ بہترین قاری دیکھ رہا ہوں مستقبل میں۔ جی ہاں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی بیٹا آپ کا قرآن کریم سن کر، آپ کے قرآن کریم کو سن کے جو ہے نا وہ ایک کرنٹ سا محسوس ہوا ہے، مطلب اچھا لگا، آپ کی ادا بھی ہے اور لہجہ بھی ہے اور آواز بھی اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، اللہ پاک نے آواز سے بھی آپ کو نا۔ اب آتے ہیں بیٹا آپ نے جو آیت مجیدہ تلاوت فرمائی ہے اس پر۔ آپ نے جب آغاز کیا تعوذ میں تو ذال ایسا لگا کہ دال کی طرف چلا گیا، اور طو میں ایسا لگا کہ طو آپ کا جو ہے وہ قوف کی طرف محسوس ہوا۔ اوورآل اچھا رہا سلسلہ آپ کا۔ وقف میں تھوڑی سی مزید خوبصورتی کی حاجت ہے، مزید آپ وقف میں تھوڑا سا مقدار بڑھائیں اور تھوڑا سا لہجے میں خوبصورتی وقف میں لے آئیں، تو انشاءاللہ مزید آپ کی تلاوت میں نکھار آ جائے گا۔ تو محمد رضا اتاری کو 100 میں سے 98 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی، سہیل اتاری کے بارے میں۔ سہیل اتاری ہیں ماشاءاللہ، بیٹا آپ نے بھی بڑی اچھی کوشش کی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ امین امین۔ یہ لیکن ایک کچھ کمی محسوس ہوئی، وہ کیا، حرف مدہ کی ادائیگی نا، جو الذین ذال، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیرارہ یا مدہ ہو رہا ہے نا، تو اس کو ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا نا۔ باقی دیگر مدات، مد لازم ہو گئے، مد عارض ہو گئے، مد متصل ہو گئے، مد منفصل، اس کے اندر طول، قصر، اس میں رعایت ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے حروف مدہ نا، اس کو ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، بلکہ جب وصل میں پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بھی کم کھینچنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو تھوڑا دراز کر دیا، آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ باقی ان کی کوئی آپ کے باقی تو محسوس۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی قاری صاحب نے بالکل درست توجہ فرمائی، میں نے بھی یہ غلطی نوٹ کی ہے، اور تعوذ میں نے ان کی غلطی ایک نوٹ کی، اعوذ باللہ میں تھوڑا زیادہ حرف مد کو دراز کر دیا، کھڑا زبر کو، پھر رحمہ وہاں پر بھی آپ نے دراز کر دیا، اور لہجہ تو آپ کا ماشاءاللہ ہے خوبصورت، مزید مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اور خوبصورت پڑھ سکتے ہیں، اور وقف میں بھی جیسا میں نے رضا اتاری کو عرض کیا، آپ کو بھی یہی عرض کروں گا کہ وقف میں مزید آپ بھی خوبصورتی لائیں۔ تو بہرحال سہیل رضا اتاری کو 100 میں سے 98 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی، غلام طہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی غلام طہ۔ اچھا قاری صاحب، انہوں نے ترتیل کا لحاظ رکھا ہے اس نے؟ ان چاروں نے؟ یہ بھی آپ بتا دیں، ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ترتیل سے پڑھنا ہے، جی جی۔ تو انہوں نے ترتیل کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ ترتیل کا لحاظ جو ہے، ترتیل کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، خیرات کے انداز میں نا، جیسے کسی محفل میں کی جاتی ہے، بالکل اس طرح تو آپ نے نہیں پڑھا،
لیکن چونکہ تعوذ تسمیہ اس کے اندر بعض نے جلدی بازی دکھائی ہے، لیکن آیت جو پڑھی نا بعض اوقات وہ آیت درست پڑھی ہے، درست پڑھ اچھے ترتیل انداز میں یعنی کوشش ٹھہر کی ہے پڑھی ہے۔ ترتیل میں. اب جیسے غلام طاہر ہیں، آپ نے تعوذ آپ کی اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے، لیکن آپ نے آگے جو آیت پڑھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی، اسی وجہ سے آپ کو ایکسیلنٹ 100 میں سے 100 نمبر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی غلام طه اتاری نے تلاوت فرمائی، بیٹا تعوذ میں طا کی ادا میں کمی ہے، شیطا نہیں پڑھیں گے، شیطا پڑھیں گے، اور جب آپ نے آیت مجیدہ پڑھی تو وہاں پر منفصل کی مد تھی، وما یکذب بہ الا، تو اس کی جو مقدار تھی آپ نے مقدار تو ادا کی لیکن پوری مقدار ادا نہیں کی، تو بہرحال اس کے میں نے آپ کے کچھ نمبر مائنس کیے ہیں۔ اور وقف میں آپ کو بھی میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کو بھی میں یہی مشورہ عرض کروں گا کہ آپ بھی وقف میں مزید نکھار لائیں، تھوڑی سی مقدار بڑھائیں اور وقف میں لہجہ دیں۔ جب آپ لہجہ دیں گے تو اپنے آپ جو آپ کی آیت مجیدہ ہے مزید خوبصورت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم غلام طه اتاری کو 100 میں سے 98 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب سید عبد الرحمن اتاری. جی بیٹا سید عبد الرحمن ماشاءاللہ، آپ کی بھی بیٹا جو ترتیل کے انداز میں اور تعوذ جو شروع میں جو ہے کچھ کمی محسوس ہوئی ہے، طا کی ادائیگی ہو گئی اور تھوڑا اس کو جلدی سے پڑھنے میں، اوورال باقی آپ نے اچھے انداز میں پڑھا۔ کوشش کریں ٹھہر ٹھہر کے تعوذ تسمیہ اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں آئندہ نا، تمامی طلبہ سے یہی عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ ویسے آپ نے آگے جو آیت پڑھی ہے وہ اچھی ادائیگی لہجے کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور کوشش کریں کہ کھڑی حرکات ہو گئی یا حرف مدہ اذا تتلا، اس کو بھی جو ایک الف کی مقدار ہے نا اسی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں۔ اس بار آپ کو انشاءاللہ جو ہے 100 میں سے 100 نمبر دیے جا رہے ہیں، آئندہ آپ خیال کیجیے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ. شفقت آج قاری صاحب کی ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ ان پہ بھی شفقت، غلام طه پہ بھی شفقت، غلطیاں نوٹ کروانے کے باوجود 100 میں سے 100 نمبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہم آپ کی شفقت بول رہے ہیں اعلیٰ ظرفی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جی عبد الرحمن اتاری، بیٹا تعوذ میں نے غلطی آپ کی نوٹ کی ہے، اعوذ باللہ، تو یہ بل زیادہ نہیں ہوگا، اعوذ باللہ، ایک تو یہ، اور دوسرا جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اذا تتلا میں بھی تھوڑا سا اذا کو آپ نے حرف مد کی مقدار سے بڑھا دیا، اور تھوڑا سا ترتیل کا پاس تھوڑا سا نہیں رکھا آپ نے، جس طرح ترتیل کا ایک ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا انداز ہے، تو میں آپ کو مارجن دے رہا تھا، میں 100 نمبر دے دیتا، لیکن بس تھوڑا سا جلد بازی آپ نے تھوڑی جلدی دکھائی آیت پڑھنے میں، تو میں عبد الرحمن اتاری کو 100 میں سے 98 نمبر دے رہا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ پہلا راؤنڈ بڑا ہی زبردست ہوا اور اب دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے میں جہاں پر جو بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کو میں بتاتا چلوں دوسرے راؤنڈ کے رولز۔ دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں سوال پوچھوں، پورا سوال ہو جائے، اس کے بعد جب میں کہوں جی تو آپ کو بزر بجانا ہے۔ یہ بزر راؤنڈ ہے اور جو سب سے پہلے بزر بجائے گا اس سے ہم جواب لیں گے، چاہے ایک ہی بندہ سارے جواب دے دے۔ اگر بندے نے جس نے بزر پہلے بجایا اسی سے ہم جواب لیں گے، لیکن جو ہے جواب درست دینا ہے اور بزر سب سے پہلے بجا کر ہاتھ ہٹا لینا ہے۔ اچھا، پھر دوسری اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی میں جی بولوں نا اس کے بعد بزر بجانا ہے، پہلے نہیں بجانا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے بجائیں گے تو آپ سے جواب بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور ایک اور اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ اس بات کا بھی خیال کرنا ہے آپ کو کہ اب جو پڑھنا ہے وہ ترتیل سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ حدر سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمارے ججز نوٹ کریں گے۔ تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قریب ہے کہ پسند نہ آنے والی بات ہمارے حق میں بہتر ہو؟ جی، سب سے پہلے بزر بجایا ہے سہیل اتاری نے۔ جی، وعسى
تكرهوا شيئا وهو خير لكم ترجمہ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو چلتے اپنے ججز کی طرف، پوچھتے ہیں کہ سہیل اتاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں؟ جی علی اصغر بھائی۔ جی جواب درست ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا میں تھوڑا سا کلکلا محسوس ہوا تو اس کا 1 نمبر مائنس کرتے ہیں۔ سہیل اتاری کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء سہیل اللہ، اتاری کو 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟ جی بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے سہیل اتاری نے۔ جی وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ترجمہ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف، پوچھتے ہیں کہ سہیل اتاری نے پھر 10 نمبر لے لیے ہیں یا کچھ غلطیاں کی ہیں یا جواب درست نہیں دیا؟ جی آصف بھائی۔ جی سہیل اتاری نے آیت بالکل ہی اپوزٹ پڑھی، جو آیت تھی وہ نہ پڑھ سکے۔ آیت اصل میں تھی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ نہ پڑھ سکے، اس لیے ان کو 0 نمبر دیے جاتے ہیں۔ جی علی اصغر بھائی، آپ کچھ نمبر دیں گے؟ میں ایگری کروں گا قاری صاحب سے، 0۔ اچھا بزر وغیرہ کے بھی نہیں دے؟ جلدی نہیں، جواب درست دینا ہوتا ہے نا۔ اچھا۔ سوال نمبر 3، کس آیت میں فتنے کو قتل سے بڑا جرم فرمایا گیا ہے؟ جی اس بار پھر سب سے پہلے سہیل اتاری نے بزر بجایا ہے۔ جی والفتنة أكبر من القتل ترجمہ، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ اس بار بھی سہیل اتاری نے آیت صحیح پڑھی ہے یا غلطی کی ہے؟ جی علی اصغر بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی ہاں 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 4، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قریب ہے کہ پسند آنے والی بات ہمارے حق میں بہتر نہ ہو؟ جی اس بار پھر سہیل اتاری نے سب سے پہلے بزر بجایا ہے۔ جی وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ترجمہ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سہیل اتاری نے جواب دیا۔ ہم اپنے ججز کی طرف جائیں گے، لیکن ججز کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا آپ سے چند اس آیت کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ یہ آیت مبارکہ پوری وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہوتا تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہم بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مل جائے، لیکن وہ نہیں ملتی۔ اس وقت تو تھوڑی مایوسی ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ ملنا ہی ہمارے لیے بہتر تھی۔ تو ان آیت میں ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ رب تعالیٰ جو کرتا ہے بندے کو اس پر راضی بھی رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی اس مرتبہ جواب آپ نے درست دیا ہے۔ شیئاً میں ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کرنا تھا، غنہ آپ نے نہیں کیا، لہٰذا آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی سہیل اتاری نے ماشاءاللہ یہ 4تھی مرتبہ بزر بجانے میں کامیاب ہوئے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، بیٹا یہاں وَعَسَىٰ میں سین ہے، حروف صفیریہ، اس کی ادائیگی میں مجھے کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ کوشش کریں کہ سین کی ادائیگی، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے تو درست ادا کریں۔ آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے سہیل اتاری بڑے ہی اسپیڈ سے بزر بجا رہے ہیں اور کسی کو موقع بھی نہیں دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یتیم کا بھلا کرنا بہتر ہے؟ جی اس بار ایک ہی نے بزر بجایا ہے، رضا اتاری نے۔ جی
قل إصلاح لهم خير. ترجمہ، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ تو چلتے اپنے ججز کی طرف کہ رضا طاری نے پہلی دفعہ بزر تو بجایا ہے اس راؤنڈ میں، جواب بھی درست دیا ہے یا نہیں؟ جی آصف بھائی؟ جی ہاں، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب؟ جی جواب درست ہے، لیکن قل یصلح ہوگا، اصلاح نہیں ہوگا، صاد سین کی طرف مائل ہو گیا۔ آخر میں یصلح لہم خیر نہیں ہوگا، خیر ہوگا، را باریک پڑھی جائے گی۔ تو رضا طاری کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 6، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک بگاڑنے والے کو سوارنے والے سے زیادہ جانتا ہے؟ جی اس بار پھر صرف رضا نے جواب وہ بزر بجایا ہے۔ جی واللہ یعلم المفسد من المصلح. ترجمہ، اور اللہ بگاڑنے والے کو سوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی؟ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، صاد کی ادائیگی تو بیٹا آپ نے اچھی ادا کی، مفسدہ میں سین کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 7، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبد الرحمن نے۔ واللہ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ترجمہ، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ججز کی طرف کہ عبد الرحمن نے درست جواب دیا یا نہیں؟ جی آصف بھائی؟ جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کا ریئیکشن یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی تلاوت پسند آئی ہے قاری صاحب کو۔ جی علی اصغر بھائی؟ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس راؤنڈ کا آخری سوال، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنی آیتیں لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان کرتا ہے؟ جی بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبد الرحمن نے۔ جی سبحان اللہ. ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. ترجمہ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ عبد الرحمن نے درست آیت پڑھی ہے یا نہیں، وہ ہمارے ججز بتائیں گے۔ جی علی اصغر بھائی؟ جی جواب آپ نے آدھا جواب درست دیا ہے اور آدھے میں آپ نے غلطی کی۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ زیادہ کھینچ دیا، لِلنَّاسِ یہ بھی زیادہ کھینچ دیا، پھر آگے آپ نے لعلہم میرے خیال ہے شاید یتقون پڑھا، تکون، تو یتذکرون ہے، یتقون نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی؟ قاری صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، 10 میں سے 6 نمبر۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ تیسرے راؤنڈ کی طرف اب بڑھتے ہیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو میں تیسرے راؤنڈ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور اسکرین میں دکھائی گئی آیت کو ہر ایک کر کے ایک بچہ پڑھے گا اور پھر اس کو حدر والے انداز میں پڑھنا ہے، ترتیل میں نہیں پڑھنا ہے۔ ہمارے ججز سنیں گے اور پھر وہ اصلاح کریں گے اور پھر ان کو نمبرز بھی دیں گے۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ محمد رضا طاری نے آیتیں درست پڑھی ہیں یا کوئی غلطی کی ہے۔ آصف بھائی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جی آصف بھائی، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
جی محمد رضا اتاری، بیٹا آپ نے آیت پڑھنے کی کوشش کی مگر بعض مقامات پر قواعد اجرا میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ جو یہاں پر آپ نے جو اقلاب کا جو یہاں پر غنہ کیا اس میں کمی محسوس ہوئی ہے، اور اِنَّهُ لَحَقٌّ مشدد کا جو یہاں جو قلقلہ اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی، وَمَا أَنْتُمْ اخفا یہاں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ یہاں ضاد حرف مستعلیہ کا اس میں پر کرنا تھا جو کہ آپ درست نہ کر سکے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا جبکہ ہا آپ نے اس کو پڑھا فَلْيَفْرَحُوا ہا کو ہا سے بدل دیا، تو اس طریقے کی آپ کی کچھ غلطیاں سامنے آئی ہیں۔ آپ کو 100 میں سے 85 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے رضا اتاری نے تلاوت فرمائی۔ بیٹا آپ نے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہُو پڑھا، قُلْ ای میں سے لگا ناک میں آواز گئی۔ اچھا آگے آپ نے پڑھا وما انتم، قل ای وربی انہ لحق، پھر آگے وما میں مد منفصل کا ترک ہوا، انتم میں اخفا کا ترک ہوا، انتم بمعجزینہ میں اخفاء شفوی کا ترک ہوا، قل بفض نہیں ہے یہ ضاد ہے، قل بفض ہوگا، قل بفض دال سے آپ اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ پھر جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ نے پڑھا فبذالک فلیفرحوا، ہو پڑھا آپ نے جبکہ ہا ہے، تو بہرحال آپ کی اس کوشش کاوش کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو 100 میں سے 85 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی سہیل اتاری شروع کریں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف کہ سہیل اتاری نے درست آیتیں پڑھی ہیں یا غلطیاں کی ہیں۔ علی اصغر بھائی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی آیت مجیدہ دونوں تقریباً درست پڑھی ہیں، بس کہیں کہیں غنہ میں مقدار میں کمی رہی ہے، اور جیسے اقلاب تھا اور پھر آگے اخفاء شفوی، باقی اوورال کوشش اچھی تھی ان کو۔ آپ نے بیٹا مقداریں پوری نہیں کی نا، اس کے کچھ نمبر مائنس کیے ہیں، تو سہیل اتاری کو 100 میں سے 95 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی سہیل اتاری نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن آیت نمبر 2 جو دوسری پڑھی ہے انہوں نے قل بفضل اللہ، ضاد کی ادائیگی ایسا لگ رہا ہے کہ ضاد کے انداز میں، ایک تو یہ کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ فلیفرحوا بیٹا یہاں وقف کرنا تھا نا، وقف کیا آپ نے لیکن درست انداز میں نہ کر سکے، آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی شروع کریں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جی تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں غلام طاہا اتاری نے درست آیت پڑھی ہیں یا غلطی کی ہے؟ جی آصف بھائی۔ جی غلام طاہا بیٹا آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، مگر آپ نے وَيَسْتَنبِئُونَ کا اقلاب کا غنہ جو تھا اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی، اور انہ لحق یہاں ادغام یرملون مع الغنہ یہاں پہ آپ نے یہ کرنا تھا، اس میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ وما انتم کی جگہ انتا پڑھ دیا، یہ قل بفضل اللہ اس کے ضاد کی ادائیگی میں کمزوری، فلیفرحوا اس کے ہاں میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی، آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی مزید اضافہ نہیں کرنا چاہوں گا، قاری صاحب نے ماشاءاللہ تقریباً درست ہی فرما دیا ہے، وضاحت فرما دی ہے، اور یہی غلطیاں میں نے بھی نوٹ کی تھیں۔ میں بھی 100 میں سے 80 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی عبد الرحمن شروع کریں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
عبد الرحمان نے عبد الرحمان کی یاد دلا دی ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف، پوچھتے ہیں عبد الرحمان نے کیسی تلاوت کی. جی علی اصغر بھائی. جی عبد الرحمن اتاری بیٹا، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے اچھے لہجے میں سنانے کی، لیکن ایک غلطی آپ کی بار بار تکرار کے ساتھ آتی ہے جو آپ کو کافی مرتبہ عرض کیا ہے. حرف مد کی مقداروں میں مساوات نہیں کرتے آپ، برابری نہیں لاتے کہ کہیں حرف مد کم کہیں حرف مد زیادہ. بہرحال اگر آپ ایک لیول پر لے آئیں گے نا حرف مد کو تو آپ کی تلاوت میں مزید نکھار آ جائے گا. بہرحال آپ کی غلطیوں کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے وَيَسْتَنبِئُونَ میں جو اقلاب کا قاعدہ تھا، گنہ تھا، وہ ترک کیا. اس کے بعد پھر ربی یہ مد صحیح کیا آپ نے. قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ یہ آپ نے درست پڑھا. وَمَا أَنْتُمْ یہاں پہ تھوڑا سا کہیں کمی محسوس ہوئی. اور قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ میں ہا میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی، ایسا لگا ہا کی طرف چلے گئے. اور فَبِذَالِكَ یہ بھی بڑھا دیا آپ نے. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ یہاں پر جو ہے گنہ تھا وہ بھی آپ نے ترک کیا. تو اوورآل کوشش آپ کی اچھی تھی. بہرحال آپ کے اتنے نمبر نہیں کاٹے، 100 میں سے آپ کو 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹا سید عبد الرحمن، جو غلطیاں میں نے نوٹ کی ہیں اپنے پاس وہ قاری صاحب نے تقریباً بتا دی ہیں. میں یہ عرض کروں گا 100 میں سے آپ کو 90 نمبر دے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تیسرا راؤنڈ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. بچوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوتیں سنائی اور بڑے ہی پیارے انداز میں آیتیں پڑھ کر سنائی، اور ہمارے ججز نے بڑی ہی زبردست اصلاح فرمائی. اب چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. چوتھا راؤنڈ پھر بزر راؤنڈ ہے. آپ کو بزر بجانا ہے، اور بزر کب بجانا ہے؟ جب میں سوال پورا بول دوں، اس کے بعد جب جی کہوں گا تو آپ کو بزر بجانا ہے اور پھر درست جواب دینا ہے. اور پھر میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ بزر پریس کر کے آپ کو ہاتھ ہٹا لینا ہے، بجا کر نہیں رکھنا ہے. پھر انشاءاللہ آپ سے جواب سن لیا جائے گا، اور پھر خیال وہی رکھنا ہے کہ حدر کے اندر یہ سنانا ہے. سوال نمبر 1، سورہ تکاثر کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے. آخری سے پہلے والی، سیکنڈ لاسٹ سورہ تکاثر کی. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے سہیل اتاری نے. ثم لترونها عین الیقین. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی جواب درست ہے. سا کی ادا میں کمی محسوس ہوئی، میم مشدد کے گننے میں بھی کمی محسوس ہوئی. پھر آگے لترونہا نون مشدد کا گنہ تھا، وہاں بھی کمی محسوس ہوئی. تو سہیل اتاری کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی ہاں، سہیل اتاری ماشاءاللہ بزر بجانے میں تو بہت ایکسپرٹ ہیں. کام میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ. آج بزر بجانے میں بہت ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. یہی ایک قواعد اجرا میں کچھ کمی پیشی ہوئی ہے بیٹا، آپ نے میم مشدد کے غنہ میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 2، سورہ ہمزہ کی دوسری آیت سنائیے. جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا سہیل اتاری نے. الذی جمع مالا وعددہ. جی آصف بھائی. بیٹا سہیل اتاری آپ نے آیت درست پڑھنے کی کوشش کی ہے. شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے الذی جمع کو ایسا اگر لگا کہ جمع ایسا محسوس ہوا ہے، تو آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جی قاری صاحب نے بالکل درست فرمایا. میں نے بھی یہی غلطی محسوس کی کہ جمع ایسا لگا، لیکن جمع ہے. بہرحال 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 3 بڑا ہی آسان سوال ہے. سورہ فیل کی پہلی آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے رضا تاری نے. جی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی بیٹا جواب تو آپ کا درست ہے، لیکن اس میں غلطی ہے.
آپ نے پڑھا علم ترى کیفا، کیفا نہیں ہے کیفا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رضا عطاری کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں بیٹا رضا، آپ نے آیت درست پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ کیفا یعنی کاف کو باریک کرنے کی کوشش کی، لگتا ہے کوشش بہت زیادہ ہو گئی، تو اس کوشش میں تھوڑی کمی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو امید آئندہ درست نمبر مل جائیں گے۔ ابھی آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 4، سورہ قریش کی آخری آیت سنائیے۔ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے پھر سے سہیل عطاری نے۔ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ بیٹا آپ نے آیت درست پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے آپ کو پہلے بھی توجہ دلائی گئی تھی۔ آپ آیت پڑھ تو رہے ہیں لیکن واضح صاف انداز واضح کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، جیسے من جو آئین ایسا لگ رہا ہے آپ نے حذف کر دیا، اس میں آئین واضح نہیں ہوا ہے، بالکل، اس لیے آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے 2 غلطیاں آپ کی نوٹ کی ہیں۔ الذی اطعمہم غنہ تھا یہاں پر، اور من خوف میں من کر دیا آپ نے۔ اچھا ایک غلطی اور ہے جو غیر محسوس انداز میں ہم کر جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا، جیسے یہاں پر لکھا ہے نا الذی اطعمہم، آپ اس کو سنیے گا جب آپ اس ایپیسوڈ کو سنیں نا تو آپ سنیے گا، اس میں آپ پڑھ رہے ہیں غنہ جو تھا اس کو پر کر دیا آپ نے، ایسے پڑھا میوں میوں، پر نہیں ہوگا یہ، میوں 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 جو، ٹھیک ہے؟ تو اس غلطی سے آپ اجتناب کریں۔ اس کا میں نے نمبر مائنس نہیں کیا، بہرحال صرف توجہ آپ کی دلا رہا ہوں۔ تو سہیل عطاری کو ہم 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 5، سورہ ماعون کی آخری 2 آیتیں سنائیے۔ جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا ہے رضا عطاری نے۔ جی الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف، پوچھتے ہیں کہ رضا عطاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی آصف بھائی۔ رضا عطاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے کوشش کی، مگر الذین هم یرا یا مد کرنا تھا، مطلب بہت کمی محسوس ہوئی اس میں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ دونوں آئین میں بھی کمی، آئین ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو آپ نے حمزہ سے بدل دیا نا، یہ واضح غلطی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی بیٹا قاری صاحب نے جو توجہ دلائی آپ کی یراؤون، یہاں پہ مد اور دونوں عین، یہ تو صحیح قاری صاحب نے یہاں پہ آپ کی توجہ دلائی ہے۔ ایک غلطی اور میں نے محسوس کی، الذین میں ایسا لگا ذال آپ ذا کی طرف لے گئے، الذین کی طرف لے گئے، تو بہرحال رضا عطاری کو میں 10 میں سے 6 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت سنائیے۔ جی اس میں تو سب کے بزر بج رہے ہیں بہرحال، لیکن سب سے پہلے بزر جس نے بجایا ہم تو اسی سے سنیں گے، اور سب سے پہلے بزر بجایا ہے سہیل عطاری نے۔ إنا أعطيناك الكوثر۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی جواب درست ہے بیٹا، تھوڑی سی گننے میں کمی محسوس ہوئی، گنہ آپ نے کیا ہے لیکن تھوڑی کمی محسوس ہوئی، بہرحال آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب۔ بیٹا سہیل عطاری آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ نے ان کو یعنی آئین میں ایسا محسوس ہوا کہ کلکلہ آپ نے کیا ہے نا، اس میں تھوڑی وہی آپ کو پہلے بھی جو عرض کیا تھا کہ صاف واضح انداز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ کوثر یا را جو ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا آخر میں، جو بالکل آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा चौथा और आखिरी राउंड हमारा इस एपिसोड का मुकम्मल हुआ। अब फैसला सामने आना है कि कौन पहली पोजीशन फर्स्ट पोजीशन लेता है, कौन सेकंड और कौन थर्ड और कौन फोर्थ पर आता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब फैसला सामने आने वाला है कि कौन फर्स्ट पोजीशन लेता है, कौन मजीद सेकंड थर्ड फोर्थ पर आता है। सबसे पहली पोजीशन हासिल करने वाले हैं सुहेल अत्तारी, जिन्होंने 524 नंबर लिए हैं। सुभान अल्लाह। और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं रजा अत्तारी, सुभान अल्लाह। उन्होंने 435 नंबर लिए हैं। सुभान अल्लाह। और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं अब्दुल रहमान अत्तारी, सुभान अल्लाह। जिन्होंने 410 नंबर्स लिए हैं। और चौथी पोजीशन हासिल करने वाले हैं गुलाम ताहा अत्तारी, सुभान अल्लाह। 358 नंबर्स हासिल किए हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी राउंड पर हमारा एपिसोड मुकम्मल होता है। अब हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Voice of Quran, 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 voice of Quran. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया